حامد، عمران خان کا حشر نواز شریف سے مختلف نہیں ہوگا، آپ نے لکھا۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب عمران خان اقتدار میں تھے۔ عمران خان کے حشر کا اندازہ ان کے کس مخصوص عمل کی بنا پر آپ نے لگایا؟ میں نے عمران خان صاحب کے انجام کے بارے میں صرف لکھا نہیں بلکہ ان کو مل کے بتایا۔ جس دن جنرل باجوہ نے میرے سمیت 3-4 صحافیوں کو آرمی ہاؤس میں بلا کے، کون کون تھے صحافی؟ چھوڑے نا اب بیچارے، وہ اگر نہیں نام بیچارے ہیں وہ، یعنی جن کو جنرل باجوہ بلائے وہ بیچارے ہیں؟ واہ، آپ بیچارے لوگوں میں سے ہو؟ ہاں، مالک صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے اور ندیم ملک صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عجیب بہت سی وہاں پہ باتیں کی۔ اس میں جب انہوں نے کہا نا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ نے کہا؟ ہاں، اور اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا بلکہ میں اس کا کرٹک تھا اس وقت بھی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایز چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ایسے فیصلے کیے جس سے میڈیا کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی یہ وہ جج ہے کہ میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ میں اس سے پیپلز پارٹی ناراض ہوئی، کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا اس کی اس نے انکوائری رپورٹ لکھی تو اس سے نون لیگ ناراض ہو گئی، فیض آباد دھرنا کیس میں اس آدمی سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے خلاف ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں اس نے ISI کا اور فوج کا جو رول ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، تو یہ آپ کام نہ کریں۔ میٹنگ جب ہماری کنکلوڈ ہو رہی تھی، کافی لیٹ نائٹ چلتی رہی، تو کہا گیا جی کہ صبح آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے اور آپ پرائم منسٹر کو بتائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ بھی ایشو تھا اور ایک عثمان بزدار۔ کون بندہ ٹھیک نہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ آپ چاروں سے یہ توقع کر رہے تھے جنرل باجوہ کہ آپ پرائم منسٹر کو جا کے یہ بتائیں گے؟ ہاں، اچھا جب میں اب نکل رہا ہوں تو مجھے اور بزدار کے بارے میں کیا رائے؟ کہ بزدار کرپٹ ہے، پیسے کھاتا ہے اور عمران خان جو ہے اس کو چاہیے اس کو نکال دے۔ اس ایشو پہ ہم اس سے اتفاق کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا، بلکہ باجوہ صاحب کے پاس کوئی ویڈیو بھی تھی وہ بھی دکھا رہے تھے وہ، تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم سے کہیں کہ تمہارا چیف منسٹر کرپٹ ہے، نہ ہی یہ آپ کا کام ہے، یہ پرائم منسٹر جو جانے اور اس کا چیف منسٹر جانے۔ ہاں ہم یہ تنقید کر دیں گے، یہ ویڈیو آپ مجھے فارورڈ کر دیں، میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا۔ انہوں نے وہ فارورڈ نہیں کی۔ جب ہم نکل رہے تھے تو مجھے کہا گیا جی کہ کل صبح آپ کی 10 بجے میٹنگ ہے۔ اب اس وقت رات کا 1:30-2 بجا ہوا۔ یہ کس نے آپ کو پیغام دیا؟ ان کے ساتھ جو سٹاف کے لوگ تھے، پریزیڈنٹ کے؟ پریزیڈنٹ نہیں، آرمی چیف۔ آرمی چیف کے سٹاف نے آپ کو بتایا کہ آپ کل مل رہے ہیں؟ کل مل پرائم رہے منسٹر ہیں۔ سے۔ اچھا ہم چپ کر کے باہر آ گئے۔ باہر آ کے میں نے کاشف عباسی سے کہا بھائی میں تو نہیں جانا پرائم منسٹر کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تسی بھی فون بند کر دو میر صاحب، تو میں بھی فون بند کر دیا۔ اب ہم دو پکے ہو گئے کہ جی ہم تو نہیں جا رہے۔ ہم گھر جا کے سو گئے، فون بند کر دیا، اور صبح اٹھے تو جب میں نے اٹھا تو میں نے دیکھا مسڈ کال بہت آئی ہوئی ہیں۔ یوسف بیگ مرزا، وہ اس زمانے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے تھے، تو میں نے کال بیک کی تو کہتے ہیں آپ نے آنا تھا۔ میں کہا جی ہم نے تو نہیں آنا تھا کیونکہ آپ کے دفتر نے تو اطلاع نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کسی اور دفتر نے بھی اطلاع نہیں سی کی تھی۔ میں نے کہا جی کون سے دفتر نے؟ انہوں نے کیکا لگا دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ جو آبزرویشن ہے یہ تو اب عمران خان کے حشر کا سنیں نا، اندازہ میری بات تو سن لیں۔ ہاں، اب میں نے کالم لکھ دیا، جنگ میں کالم چھپ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ابھی ریفرنس نہیں آیا اس کے خلاف، میں نے کالم لکھ دیا اس کے خلاف سازش ہونے لگی ہے۔ تو کالم جب چھپ گیا تو مجھے عمران خان صاحب نے بلا لیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے وہ اردو کالم نہیں پڑھ سکتے، ان کو وجہ؟ مجھے نہیں پتا، وہ ان کو بتایا جاتا ہے، اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو میں گیا تو ان کے سامنے نا فائل پہ میرے کالم کی سمری پڑی ہوئی تھی، کالم کی کٹنگ لگی ہوئی تھی، انگریزی میں 6 لائنوں کی سمری بھی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے لکھا ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں اکانومی جو ہے اس کو سنبھالوں یا میں ججوں سے لڑوں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ پھر اس جج کے خلاف آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایشورنس دیتا ہوں حامد، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا، میری پریورٹیز یہ اور ہیں۔ لیکن ریفرنس اسی نے بھیجا۔ ٹھیک ہے، 3-4 دن گزرے، میں اپنا بڑا سیٹسفائی ہو کے واپس آ گیا
3-4 دن گزرے تو مجھے جناب ایک فون آیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہو گیا, کسی جرنلسٹ نے کیا ہے, آپ کو کاپی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں جی بھیج دیں. کاپی آئی, میں نے پھر کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی وہ یار اصل میں کیا کرتے جی, پریشر ہی بہت تھا. تب میں نے کہا عمران خان گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ججوں سے لڑنا ہے, تم نے میڈیا سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے. اب اس چکر میں عمران خان جو ہے وہ بجائے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے, وہ اس کو 10 باتیں کہی جاتی تھیں, وہ 8 مان لیتا تھا, 2 نہیں مانتا تھا, اور اس میں وہ بارگیننگ پوزیشن لے کے تو وہ اپنی بھی فرمائشیں پوری کروا دیتا تھا. شہباز شریف کو اندر کرو, زرداری کو اندر کرو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, میر شکیل الرحمان کو اندر کرا دو, یہاں تک کہ خان صاحب کی فرمائش پہ علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس کی وہ تردید نہیں کریں گے, ان کی فرمائش پہ ان کو گرفتار کیا گیا. جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خود گرفتار کروانا شروع کر دیا ہے, تب میں نے کہا اب گئے وہ خان صاحب, میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. لیکن اب جو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں موجودہ وزیر اعظم کا بھی انجام وہی نہ ہو جو پچھلے وزراء اعظم کا ہوا ہے. تو کون آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ابھی تو میں سوچ رہا ہوں, ابھی میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے صرف 3 سالوں میں ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ اب یہ تانا اور گالی بن چکا ہے. حامد صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گالی بن جاتا ہے؟ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت تو یہ گالی بن گیا تھا نا. کیا تبدیل ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ تو کلیم کرتا ہے کہ اس نے تو بہت زبردست بنیادی تبدیلیاں کیں, اور میں خیبر پختونخوا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا وقت زیادہ ہو گیا تھا, 10 سال گزر گئے تھے وہاں پہ, یہاں پہ تو 4 سال گزرے. آپ کو کیا تو جو ان کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, عمران خان کے زمانے کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ پھر کیوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور پھر بعد میں عمران خان نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, تو پرویز خٹک صاحب کمرہ بند کر کے لاک لگا کے تو میرے سامنے کیوں روتے تھے؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں روتا تھا؟ وہ روتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ غلط حکومت کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا. تو میں اس کو پرویز خٹک کے نزدیک اس کی غلطیاں کون سی تھیں جو آپ سے کہی تھیں؟ اس نے کہا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کئی جگہ پہ. تو میں نے کہا اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہو کہ تم چیف منسٹر نہیں ہو اور تمہیں اس نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اس دن تمہیں بتاؤں گا. تو اس دن خٹک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا عمران خان ہر گرفتار ہونے والے صحافی کے بارے میں آپ سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو عمران نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. دیکھیں, عرفان صدیقی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نا, تو مجھے رات کا لیٹ نائٹ کا وقت تھا, تو مجھے جمال ناصر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو بعد میں پنجاب کے وزیر صحت بنے محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ میں, وہ بہت ان کے قریبی دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے کال کی کہ عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا ہے, تو مجھے نعیم الحق صاحب نے فون کیا. وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ. میں نے کہا یار شاید مسعود گرفتار ہوا تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اب عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے تو عمران خان کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو یہ ذرا جو تھی نا ٹائمنگ, یہ آپ غور کریں کہ یہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بدلا اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ جولائی میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے تانے بانے جوڑے اس کے ساتھ, ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. تو خان صاحب کا پھر نعیم الحق کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا کہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم کل تک رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے گرفتار کیا, لیکن کل وہ رہا ہو جائے گا. میں نے کہا کل تو اتوار ہے, اتوار کے دن وہ کیسے رہا ہوگا؟ لیکن اتوار کے دن عرفان صدیقی صاحب رہا ہو گئے. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر صحافی کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے نہیں ہر رابطہ کرتے تھے وہ؟ دیکھیں نا, میں رولا بول ڈالتا تھا نا. میں سیدھی سی بات ہے کہ صحافی گرفتار ہو جائے, اس کو اغوا کر لیا جائے تو میں شور بہت ڈالتا ہوں
تو ظاہری بات ہے جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ وزیر اعظم ہے ملک کا تو وہ پھر کوشش تو کرے گا نا مجھے بتانے کی یار یہ نہیں ہم نے نہیں کیا یہ. کیا یہ حقیقت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر کیا اور سزا یافتہ مجرم مسلم خان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوائی؟ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. صرف مسلم خان نہیں، محمود خان بھی، 2 آدمی تھے، دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور دونوں کے خلاف گواہی نہیں ملتی تھی. تو پھر جو ہے سوات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمت پکڑی اور گواہ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا جی کہ اس نے مسلم خان نے کس کس کو مارا ہے. تو اس کو ایک کیس میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی، اس کو 2-3 کیسوں میں سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک شرط آ گئی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے گا، مسلم خان کو اور محمود خان کو اور کچھ اور 100 بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم خان اور محمود خان ہیں انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگ، معصوم لوگ ان کو مارا. اور اس کو پھر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جیل سے نکال دیا گیا اور اب پتہ نہیں وہ کہاں. اچھا مجھے بتاؤ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت کا مجھے نہیں پتہ. وہ جنرل فیض صاحب کر رہے تھے ایز DG ISI بھی اور پھر ایز کور کمانڈر پشاور بھی. اور وانٹڈ لوگ جو ریاست پاکستان کو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادت میں ریکوائرڈ ہیں، جو وانٹڈ ملزمان، ان سے جا کے فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. میں کیسے مان لوں کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ جب فورس کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں تو وہ کہتے تھے جی آپ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے معاملہ کیسے سیٹل کریں، انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں، تو یہ تو وانٹڈ ہیں. اور تو وہ الٹا کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جیلوں میں ہیں نا لوگ ان کو بھی چھوڑو. تو اب تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے تھا نا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات کرتی کہ کم از کم جو لوگ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا قانون پاس کروایا گیا، فوجی عدالتوں میں ان کو پیش کروایا گیا، گواہ نہیں آ رہے تھے، گواہ آئے اور پھر پورا ایک پروسیس چلا، ان کو سزا ہوئی. لیکن جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان سے بھی اپروول لے لی اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب. وہ تو آپ نے لکھا. میں آپ سے پوچھوں کیا مقصد کیا تھا ان لوگوں کو واپس یہاں پہ لے کے آنے کا؟ کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مقامی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہ آتے تو بڑا پرامن علاقہ ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کیا انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ TTP کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے. میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی اپنا پلان تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو واپس بلا کے دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کر کے تو جو ان کا اصل منصوبہ ہے تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے.